ملا مجھے بتلاؤ کیا ملا مجھے بتلاؤ کیا ملا مجھے بتلاؤ کیا ملا مجھے بتلاؤ کیا ملا خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤ کیا ملا مرشد ملے رسول ملے اور خدا ملا یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ خواجہ کا لیتے ہی نام خواجہ کا طوفان ہٹ گیا کتنے دیوانے خواجہ کے لیتے ہی نام خواجہ کا طوفان ہٹ گیا کشتی میں میری آ کے سمندر سمٹ گیا یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے جس وقت میں نے دوست خواجہ کو پکارا فوراً ہی مل گیا مجھے مشکل میں سہارا جب سے ملا ہے مجھ کو اسی در کا اتارا پہنچا بلندیوں پہ مقدر کا ستارہ یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے مجھ غمزدہ کو آپ نے در پہ بلا لیا خواجہ جی مجھ غمزدہ کو آپ نے در پہ بلا لیا دامن میں مجھ کو اپنے آپ نے چھپا لیا دامن میں اپنے آپ نے مجھ کو چھپا لیا خواجہ پیا کا مجھ پہ یہ احسان دیکھیے اجی احسان دیکھیے اجی احسان دیکھیے اجی احسان دیکھیے اجی احسان کہاں میں اور کہاں آستان خواجہ موئی اجی احسان دیکھیے اجی احسان دیکھیے اجی احسان دیکھیے لوگ کہتے ہیں غلام شہ بطحہ مجھ کو اجی احسان دیکھیے اجی احسان دیکھیے اجی احسان دیکھیے اجی احسان خواجہ پیا کا مجھ پہ یہ احسان دیکھیے مجھ جیسے ایک حقیر کو اپنا بنا لیا یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے ہاں دل فردا کو یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں چھوڑ دامن میرا میں قادری کہلاتا ہوں فکر فردا سے یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں چھوڑ دامن میرا میں صابری کہلاتا ہوں لاج رکھ لو میری میں آپ کے در آیا ہوں اب کے منگتوں میں سرکار گنا جاتا ہوں کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا مل گیا میرے مقدس سے میرا پیر ایسا مل گیا میرے مقدس سے میرا پیر ایسا نسبت ملی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے نسبت ملی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے عزت جہاں میں ہونے لگی اس غلام کی یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم بولو یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے
رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے میرے آقا غلام پر، یوں ہی کرم رہے میرے آقا غلام پر۔ اسی در کی بدولت با خدا پائی ہے یہ دولت، اسی در کی بدولت با خدا پائی ہے یہ دولت، لٹاتا جاتا ہوں جتنی یہ اتنی بڑھتی جاتی ہے، لٹاتا جاتا ہوں جتنی یہ اتنی بڑھتی جاتی ہے، لوگ منہ مانگی مرادوں کی دعا کرتے ہیں، لوگ منہ مانگی مرادوں کی دعا کرتے ہیں، میں نے ہر چیز طلب سے بھی سوا پائی ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے۔ نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے، اوج پر ہے میری قسمت کا ستارہ خواجہ، کر رہا ہوں تیرے روضے کا نظارہ خواجہ، گداؤں کو عطا کی ہے ولایت، گداؤں کو عطا کی ہے ولایت، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، خواجہ خواجہ گدا نوازی برمن فکر نگاہ نازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، میرا خواجہ سدا نوازے، میرا خواجہ سدا نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، میرا خواجہ سدا نوازے، میرا خواجہ سدا نوازے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم، ان کی سخاوتوں کی نہیں کوئی انتہا، ان کی سخاوتوں کی نہیں کوئی انتہا، مانگا کسی نے قطرہ تو دریا بہا دیا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، آپ سے آپ کی نسبت کا سہارا لے کر کیا سے کیا ہو گیا میں نام تمہارا لے کر، دل جگر جانے ہے کیا، دل جگر دل جگر دل جگر چین ہے کیا، جان بھی لے لے خواجہ، میں سخی ہو گیا وہ تیرا اتارا لے کر، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، دل خواجہ کا کرم ہے، جسے دیکھو وہ آمادہ ہے گھر کا گھر لٹانے پر، جسے دیکھو
وہ آمادہ ہے گھر کا گھر لٹانے پر، یہ کیا جادو کیا تم نے میرے خواجہ زمانے پر، یہ کیا جادو کیا تم نے میرے خواجہ زمانے پر، یہ کیا جادو کیا تم نے میرے خواجہ بد نصیبی کا گلہ لے کے ہوئے آتے ہیں لوگ، اور ان کا صدقہ لے کے جانے کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، ان کا صدقہ لے کے جانے کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ خواجہ ہند الولی کی نسبت سے، خواجہ ہند الولی کی نسبت سے جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے۔ سبحان اللہ جی۔ بس آخر میں ایک پیغام دے کر گفتگو ختم۔ دوستو یہ محفل میلاد کی ہے، کس کی ہے بولیے؟ میلاد کی۔ اور یہ محفل جو سجاتا ہے نا، ایک روایت ہے کہ حضرت عباس اپنے گھر میں بچوں کو لے کر نبی کے معجزے سنا رہے تھے، ولادت کے واقعات سنا رہے تھے، اتنے میں وہ آ گئے جن کی بات ہو رہی تھی۔ اور دوستو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جہاں میلاد کی محفل ہوتی ہے، میلاد کے وقت جب سے درود پڑھا جاتا ہے تو حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے مدینے کی، حضرت عباس کے گھر کی، اپنے بچوں کو۔ کیا ہمارے گھر میں بھی ہم اپنے بچوں کو نبی کے واقعات سناتے ہیں؟ کبھی ہم نے بتایا ہے بیٹا یہ چاند پر جانے والے لوگ تو کمال کے ہیں ہی، لیکن میرا نبی اتنا کمال والا ہے کہ وہ انگلی اٹھاتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو درخت اپنی جگہ سے جڑ اکھیڑ کر حضور کے پاس آ کر سجدہ کرتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ہاں وہ اگر پانی کے برتن میں اپنی انگلیاں رکھ دے تو 5 فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنایا ہے میرے نبی کے معجزے؟ سنایا کرو۔ اور جب نبی کے معجزے اپنے بچوں کو سناؤ گے نا تو بچہ عاشق رسول بنے، گھر کا ماحول اچھا بنا۔ یہ بند کرو ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، یہ فیس بک، یہ وی چیٹ اور یہ سب چیزیں۔ ہاں سننا ہے آقا کی نعتیں سنیں، آقا کا ذکر سنیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا یہ بچہ حضور کی نعت پڑھ رہا تھا، ابھی جو بچہ میری گود میں پڑھا تھا بیٹھا تھا وہ بھی خواجہ کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ اللہ کرے کہ ہماری نسلیں غریب نواز کی دیوانی ہو جائے، حضور کی دیوانی ہو جائے۔ تو حضرت عباس حضور کے معجزے، واقعات ولادت بیان کر رہے تھے، اتنے میں آقا تشریف لے آئے۔ آقا تشریف لے آئے، خاموش ہو گئے، اس لیے کہ حضور کے سامنے کون بولے گا؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ سب چپ ہو جاتے تھے جب حضور بولتے، حضور آتے۔ حضور فرماتے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ بچوں کو جمع کر کے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عباس کہتے حضور آپ کے معجزے بیان کر رہا ہوں، وہ واقعات بیان کر رہا ہوں، وہ معجزات جو آپ کی ولادت کے وقت رونما ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں تم یہاں پر یہ کر رہے ہو اور میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے تم پر فخر کر رہے ہیں، اور سنو تم نے جو کیا حلت لہو شفاعتی، تم پر میری شفاعت حلال ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے، میرا وجدان یہ ہے کہ یہ بشارت صرف حضرت عباس کے لیے نہیں تھی،
قیامت تک جو باپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جمع کر کے نبی کے فضائل بیان کرے گا، جس محفل میں نبی کا میلاد پڑھا جائے گا، گویا حضور فرما رہے ہیں حلت لہو شفاعتی، ارے اے میرے میلاد کا ذکر کرنے والوں، تم پر بھی میری شفاعت حلال ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو انشاءاللہ میلاد مناتے رہو گے؟ ہاں، کسی کے بہکاوے میں تو نہیں آؤ گے؟ ہاں، میلاد ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ عقیدہ توحید، وجہ یہ ہے کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کسی نے پیدا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، ہمارا عقید لم یلد ولم یولد۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پیدا ہوئے، تو ہمارا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے۔ خدا وہ ہے جو پاک ہونے، پیدا ہونے سے پاک ہے، اور نبی وہ ہے جو پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جتنا میلاد مناؤ گے اتنا عقیدہ درست ہوگا، اتنا عقیدہ ٹھوس ہوگا۔ بس اب ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں۔ ماشاءاللہ مجھے یہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا، میں نے 1 بجے کا ٹائم دیا تھا، لیکن ایک انار 100 بیمار ہے، اور یہ بھی الحمدللہ 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 حضور کی نالین کا صدقہ ہے۔ ہاں، یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے کہ آقا ہم جیسے گرے پڑوں سے، نکموں سے، گناہ گاروں سے اپنا ذکر کرا لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے۔ یہ حضور ہی کا صدقہ، میرا کوئی کمال نہیں، نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ اپنے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال، یہی میرے آقا کی شان ہے۔ اب دوستو ایک بات بس اخیر میں عرض کر کے گفتگو ختم کروں۔ ہمارے فیروز بھائی اور بہت سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، شاہ رخ بھائی اور بہت سارے ساتھی ہیں، کس کس کا نام لوں، بس یہ دعا کرتا ہوں اللہ تمام غلامان رسول کو اس میلاد کی برکت سے جلد از جلد مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کبھی وہ دن بھی دکھائے کہ 12 ربیع الاول ہو اور مدینے کی زمین پر گناہگار ہو۔ اللہ اسی سال ہم کو، آپ کو، سب کو حضور کی میلاد کے صدقے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہونے کی توفیق دے، ماں باپ کے ساتھ ہمیں حج کی سعادت بخشے، بیوی بچوں کے ساتھ حج کی سعادت۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ جو وقت ہے نا یہ قبولیت کا ہے، آمین بولو، ہاں قبولیت کا وقت ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے شاہ رخ بھائی کے گھر میں شادی ہے، ٹھیک، گھر میں کسی بھائی کی، بہن کی، بچوں کی، کسی کی شادی، اب پریشان ہو رہے ہیں کہ 2000 لوگوں کو کھانے کی دعوت دی ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ خاندان کے لوگ تو 10-15 ہی ہیں، 10-15 لوگ 2000 کو کھلا پائیں گے؟ نہیں کھلا پائیں گے، پریشان ہے۔ لیکن جب دعوت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہے تو گلی نمبر 2 کے، لیکن وہ گلی نمبر 2 کے سب 1 نمبر ثابت ہو گئے، یعنی محلے کے 200 جوان کھڑے ہو گئے اور مہمانوں کو کھلانے لگ گئے، رشتہ داروں کا بھی نمبر نہیں آ رہا کھلانے میں،
شاہ رخ بھائی بولے یار میرا نمبر کب آئے گا؟ ان کو بھی بولے آپ بیٹھو ہم کر رہے ہیں نا خدمت، کھلا رہے ہیں سب کو. سب کا کھا کر ہو گیا، 2000 لوگوں نے کھا لیا. پھر یہ 200 لوگ بیٹھے کھانے کے لیے، پھر انہوں نے کھایا، پھر گئے. ایمانداری سے بتانا، جو صاحب خانہ ہے، جس کے گھر شادی ہے، اس کا دل خوش ہو گیا. یار میں تو پریشان تھا، کیا ہوگا کیا نہیں. یہ دیکھو یہ 200 نوجوانوں نے میرا کام ہلکا کر دیا. خوش ہو گئے ہیں بلا تمثیل، بلا تمثیل. یہ جلوس لاکھوں لاکھ لوگوں کا ہے. کتنے؟ اور جب لاکھوں لاکھ لوگوں کا جلوس ہوتا ہے تو پرشاسن والے انتظام کے لیے ہم سے کم از کم 1200 والنٹیئر مانگتے ہیں. کتنے؟ ہاں 1200 والنٹیئر. وہ کہتے ہیں ہماری میٹنگ کرو. ٹھیک ہے، اب کل وہ میٹنگ ہے. اب اگر آپ کل میٹنگ میں آ گئے، والنٹیئر کا کارڈ لے لیا، کل عصر کی نماز آپ نے پہاڑ گنج میں ادا کی، ٹھیک ہے، والنٹیئر بن گئے آپ. عصر سے مغرب تک کے محفل چلی، پرشاسن والے بھی آئے، کچھ باتیں میں نے بتائی، کچھ باتیں ہمارے محمد عادل نوری صاحب نے بتائی، کچھ باتیں ہماری قاری شکیل اشرفی صاحب نے بتائی. اب محفل ختم ہوئی، آپ نے بلے لیے اور جو آپ کو ذمہ داری دی گئی، جلوس والے دن گھاٹ گیٹ سے 4 دروازوں اور 4 دروازے سے کربلا تک آپ نبی کے غلاموں کو پانی پلا رہے ہیں، لائن میں لگا رہے ہیں، جلوس کا انتظام سنبھال رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ کہ جب آقا گنبد خضرا سے دیکھیں گے تو کیا آقا خوش نہیں ہوں گے کہ یہ میرا غلام میرے جلوس کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، والنٹیئر بن کر، رضاکار بن کر، خادم بن کر. ہوگا یا نہیں؟ بولو بھائی، ہوگا نا؟ تو اب کتنے لوگ ہیں جو حضور کو خوش کرنے کے لیے والنٹیئر بنے گے؟ سب بنے گے والنٹیئر. اب اس کے لیے صرف ہمارے پاس ایک دن ہے، پرسوں جلوس ہے، صرف کل کا دن ہمارے پاس ہے. کل عصر کی نماز آپ سب کو کہاں پڑھنی ہے؟ کتنے؟ کہاں پڑھنی ہے؟ پہاڑ گنج. آج میں پنی گڑھ، کربلا، چینی کی برج، جالو پورا، مچھلی والوں میں ہو کر کے پھر جو ہے وہ ایک اور محفل کر کے، شاید یہ 7ویں محفل ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ یار بہت تھک گیا ہوں یار 6 محفل کر کے میں نہیں آؤں گا. کہا میں نے کیا کہا؟ نبی کے لیے بلائے تو رات کے 1 بجے بھی آؤں گا، ہے نا؟ تو کیا آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ ہم آپ کو نبی کے لیے بلائے تو آپ بھی آئیں؟ کس میں جذبہ؟ سب میں ہے انشاءاللہ. تو کل آپ کو انشاءاللہ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھ کے ڈائریکٹ آپ کو ہیرا اسکول کے اندر انشاءاللہ 1200 والنٹیئر جمع ہوں گے، اور سب کے لیے انشاءاللہ حضور کی طرف سے نیاز کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام. عصر سے مغرب تک یہ میٹنگ ہوگی، پولیس کے لوگ بھی ہوں گے، پرشاسن کے لوگ بھی ہوں گے، ہدایت دیں گے آپ کو. یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں باللہ، ہاں والنٹیئر کارڈ بھی دیا جائے گا. جو ہیڈ ہے انہیں کیپٹن کا دیا جائے گا، انہیں لیڈر کا، اور جو دوسرے انہیں والنٹیئر کا دیا جائے گا. اور پھر مغرب بعد آپ کو چھٹی ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل آپ کوئی بھی مس نہیں کرے گا. بلکہ آپ کی فنڈ ہوتی ہے نا، فنڈ ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیچارے کمزور ہو تو 12 بجتے ہی گھر چلے گئے. ہاں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جہاں تک بچھاٹ تھی نا وہاں تک لوگ ہوں گے، ہے نا؟ لیکن ہر کوئی اتنا دیوانہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پوری رات جاگے، ہے نا؟ لیکن آپ کو ان لوگوں کو بھی ساتھ لانا ہے جو آپ کے فنڈ والے دوست ہیں. لائیں گے نا انشاءاللہ؟
پھر یہ والنٹیئر کارڈ لے کر کے صرف گھومنا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے یہ، بلکہ آپ کو پھر جلوس میں خدمت بھی انشاءاللہ کرنی ہے، اور پھر مدینے والے آقا کا فیضان بھی لینا ہے انشاءاللہ، لیں گے نا؟ اور کل پوری رات پروگرام چلے گا لوہاروں کے کھوپے پر، ہاں کل پوری رات جاگنا ہے، اور صبح صادق کے وقت خاص طور پہ جاگنا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے پوری رات نہیں جاگ سکتا تو کم از کم وہ 4 بجے اٹھ جائے، اور جو صبح صادق کا وقت ہے جب سحری کا آخری ٹائم ہوتا ہے نا، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت کھڑے ہو کے نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھے، اور اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ آزما لے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کے گھر میں شادی کا مسئلہ ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا مکان ذاتی نہیں ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، بزنس نہیں ہو رہا، روپے پیسوں میں تنگی ہے، آپ اس وقت خاص طور پر اٹھے دعائیں مانگے، اور خاص طور پہ عشق رسول مانگے، اللہ سے ایمان پر موت مانگے، اللہ سے مدینے کی حاضری مانگیں گے نا انشاءاللہ؟ جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر 28 تاریخ یعنی جمعرات کے دن، جمعرات بھری مراد، جمعرات بھری مراد، جمعرات کے دن ہی جلوس ہے، 28 کو ہی جلوس ہے، تو اس جلوس کے دن ماشاءاللہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ مولانا ضیاء الدین کے سائے میں رہنے والے ہیں، آپ لوگ بڑے لکی ہو، مولانا کا آپ پر سایہ ہے، اور ایسے تو پورے جے پور پر سایہ ہے، لیکن آپ لوگوں پہ خاص سایہ ہے۔ تو مولانا صاحب کے سرکل سے ہی یہ جلوس شروع ہوتا ہے نا 2 بجے، پھر شباش چوک، جرار سنگھ گیٹ ہوتے ہوئے ماؤنٹ روڈ پر، برہمپوری تھانہ ہوتے ہوئے رام گڑھ موڑ، اور پھر کربلا میں سب کو اندر بیٹھنا ہے، اندر جو تقریر ہو دعا ہو سو سننا ہے، اور پھر جب اجتماع ختم ہو جائے تو جس راستے سے گئے تھے اس راستے سے لوٹنا نہیں ہے، بلکہ پورے جلوس کے ایک آدمی کو بگی ہو یا جو بھی ہو، وہ چنگی سے عیدگاہ روڈ اور اسی طرف آ کر کے پھر عیدگاہ کی طرف آنا ہے، اسی روڈ سے اپنے گھر جانا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ اسی دن ہمارے جو ہے نا وہ غیر مسلم بھائیوں کا تہوار بھی ہے، تو وہ اسی روٹ پر وہ لوگ جل محل اور عامر جاتے ہیں وہ وسرجن کرنے کے لیے، تو تاکہ ہم ان کو روٹ کلیئر دے دیں، ہمارا تو کام ہو گیا نا۔ تو کیا آپ لوگ ان ہدایتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اور بہت جلد انشاءاللہ سنیوں کا، اہل سنت کا، عاشقان رسول کا، غریب نواز کے ماننے والوں کا، صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کا، میلاد فاتحہ کرنے والوں کا اجتماع کربلا میں ہونے والا ہے۔ اب وہ کربلا کی تاریخ کیا ہے انشاءاللہ آپ کو کربلا ہی میں پتہ چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے، بلکہ ہم تو یہ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہر امام اپنی مسجد سے جلوس بنا کر کے پہلے سے اس کو تھانے وغیرہ سے آتھرائز کرا لیں، تو یہاں سے ایک جلوس کی شکل میں نکلیں اور پھر مولانا صاحب کی بارگاہ میں سلامی دیتے ہوئے مولانا ضیاء الدین صاحب کے سرکل 4 دروازہ پہنچے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ جلوس میں شامل ہو کے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟